الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری بزم سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ رات 2:30 سے کم و بیش انتہائے سحر تک، اور انشاءاللہ دیکھ سکیں گے انتہائے رمضان المبارک تک۔ میں نے کچھ دنوں پہلے ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک میں کے آمد سے قبل ہی کچھ دنوں پہلے جب میٹنگ ہوئی اور تمام موضوعات ڈسکس کیے گئے اور ایک شیڈولنگ کی گئی، جو آج کا ٹاپک ہے کہ اس سکیجول میں شامل نہیں تھا۔ گویا آپ کی آراء ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور جو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کا فیڈ بیک اس پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو آج کا موضوع آپ کے فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے ہی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ARYQ TV سے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود تواتر سے طلاق کے نکاح کے سوالات آنا، گویا ابھی بھی ابہامات باقی ہیں، اور اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ نکاح جب بھی ہوتا ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان، لیکن اس نکاح میں انوالومنٹ دو خاندانوں کی ہوا کرتی ہے، لڑکے کا خاندان، لڑکی کا خاندان، اور جس طرح سے ہمارے ہاں شادیوں کی رسم اور رواج پڑ گیا ہے، بہت زیادہ ایک ہفتہ 10 دن نکاح کی رسم جاری رہتی ہے، شادی کی رسومات جاری رہتی ہیں، اور یہ سلسلہ اس میں مہندی بھی ہے، مائیوں بھی ہے، پھر اس کے بعد بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ بیٹی والے پیسہ خرچ کرتے ہیں بہت زیادہ، اور بیٹے والے بھی پیسہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ کئی بار تو سفر کر کے دوسری جگہوں پر جایا جاتا ہے، تو بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ گویا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی جمع پونجی بیٹی کی شادی میں لگ جایا کرتی ہے۔ کیا گزرے گی سماجی طور پر اس شخصیت پر کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی پر اپنی تمام جمع شدہ رقم، اپنی تمام جمع شدہ پونجی لگا دی، اور کچھ عرصے بعد اللہ نہ کرے اسے طلاق دے دی جائے اور وہ گھر پر آ کر واپس بیٹھ جائے۔ جب طلاق کا فیصلہ کیا جاتا ہے اکثر غصے میں کیا جاتا ہے، اور یہ سوالات سے بھی ظاہر ہوتا ہے، آپ جو سوالات کیا کرتے ہیں کہ میں غصے میں تھا، اب طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ اکثر جتنے سوالات طلاق سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم سے پوچھے جاتے ہیں، اس میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ اب کوئی حل بتا دیجئے، اور میں نے تو 3 بار دی تھی، وہ 1 دفعہ کاؤنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، فلاں طبقہ یہ کہتا ہے، فلاں مسلک یہ کہتا ہے، فلاں فرقہ یہ کہتا ہے، فلاں عالم یہ کہتا ہے، ہم اس کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی صورت نکل آئے گی۔ گویا لب لباب یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی صورت نکالنے کی، کسی صورت کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اب طلاق تو دے دی ہے، جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے اس کا ہم کچھ اس طرح سے کریں کہ ہمیں اس کا خمیازہ بھی نہ بھگتنا پڑے۔ طلاق کے بعد شریعت کیا کہتی ہے، ایک حلالے کی صورت بتاتی ہے، وہ حلالے کی صورت کیا ہے، اور پھر حلالے کی حکمتیں کیا ہیں۔ حکمت احکام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز حکم ہے، اول تو ہمیں چونکہ شریعت کا حکم ہے، قرآن اور حدیث کا حکم ہے، ہمیں آمنا صدقنا کہنا چاہیے اور اسے مان لینا چاہیے کہ ہاں بالکل چونکہ قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کی حکمت کو بھی جانیں کہ یہ اگر حکم قرآن اور حدیث دے رہا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گویا آج ہم جائز یا ناجائز کی بات تو کریں گے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام احکامات کی حکمت کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، نکاح کی حکمت کو جاننے کی، طلاق کی، اور طلاق کے بعد اس کے جتنے حل ہیں جسے حلالہ کہا جاتا ہے اس کی حکمت کو بھی جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، ہماری بھی بہت پسندیدہ، ایسا انداز گفتگو کے دلوں میں اترتا چلا جائے، الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے مینیجنگ ڈائریکٹر حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کو خوش آمدید۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مظفر آباد سے تشریف لائے ہوئے ایک ایسے ممتاز، محترم، خوش آواز، خوش انداز ثنا خاں کہ جو مظفر آباد سے ہماری دعوت پر اس پروگرام میں تشریف لائے، الحمدللہ روایت میں اور ان کو ورثے میں نعت کا ذوق ملا ہے۔ جناب سید اکرام اکبر بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ بہت کم لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ پشاور میں اور ہمارے خیبر پختونخوا میں کتنا ذوق نعت کا پایا جاتا ہے، یہ اس کا مظہر ہے، اس کی علامت ہے۔ ان کے والد گرامی بھی ماشاءاللہ بہت بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خاں تھے، اور انہیں ورثے میں حضور کی نعت کا ذوق ملا ہے، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ عمران حسن قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں کلام سے، عمران حسن قادری یہ شرف حاصل کر رہے ہیں، بسم اللہ۔ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے، کرتے ہیں مالا مال وہ جھولی بچھا کے دے، کرتے ہیں مالا مال وہ جھولی بچھا کے دے، خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، تو بھی میرے کریم کے منگتوں میں جا کے دے، تو بھی میرے کریم کے منگتوں میں جا کے دے، ٹل جائیں گی سب مشکلیں، ہو جائے گا کرم، ٹل جائے گی سب مشکلیں، ہو جائے گا کرم، جا در پہ جا حضور کے آنسو بہا کے دے، جا در پہ جا حضور کے آنسو بہا کے دے۔ نکاح کا مفہوم، نکاح کی حکمت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک عاقل بالغ مرد و عورت کی جانب سے ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں جب کیا جاتا ہے تو اس کو شریعت نکاح کا نام دیتی ہے۔ ٹھیک۔ اور نکاح کا حکم یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک اجنبی مرد جو پہلے اجنبی تھا وہ عورت کے لیے، اور ایک اجنبی عورت اس مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ حکمت اس میں کئی ہیں، ایک تو کثرت تعداد مطلوب و مقصود ہے شریعت کو، کہ جتنے مسلمان زیادہ ہوں گے اتنے اللہ کا نام لینے والے زیادہ ہوں گے،
اور اس کی ترغیب دیتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے کثیر اولاد ہوتی ہو، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت پر فخر فرماؤں گا، لہذا اولاد کثیر پیدا کرو۔ تو یہ نبی کریم کی تلقین ہے۔ تو اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ توالد و تناسل کا سلسلہ ہے جو جائز طریقے سے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی طبیعت میں کچھ تقاضے رکھے ہیں، اور ان تقاضوں کی تکمیل کیے بغیر انسان نارمل حالت میں رہ نہیں سکتا ہے۔ اب ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے دو طریقے تھے، یا تو جائز طریقہ اختیار کریں یا ناجائز طریقہ اختیار کریں۔ تو جائز طریقہ گیا، اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب عالم جوانی میں تھے تو کچھ نوجوان سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسلم کی روایت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم نکاح کرو، اس لیے کہ یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور شرمگاہ کو گناہ سے بچانے والا ہے، اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو کثرت سے روزے رکھو کہ روزہ تقاضائے بشریت کو یا تقاضائے نفسانی کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ سرکار نے مزید حکمت ارشاد فرمائی کہ اگر اس تقاضائے نفسانی کو جائز طریقے سے پورا نہ کیا جائے تو پھر ناجائز کی طرف انسان بڑھتا ہے، اور ناجائز سے اگر روکے اور تقاضا بہت زیادہ ہو تو پھر وہ بیماریاں بن جاتی ہیں جسم کے اندر۔ اچھا، یہ کا حکم ہے یا ترغیب ہے؟ دیکھیں، ترغیب بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نارمل شخص کے لیے فرمان ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی نکاح نہیں کرے گا تو آپ اس پر اظہار ناراضگی فرما رہے ہیں۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں، سرکار نے فرمایا۔ تو یہ اظہار ناراضگی ہے، لیکن اس میں فقہائے کرام نے کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں مختلف لوگوں کی، کہ اگر تو شخص کوئی ایسا ہے کہ جو نارمل حالت میں ہے اور بیوی کے حقوق بھی پورے کر سکتا ہے اور نان نفقہ بھی دینے پہ قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ ٹھیک، اس کا درجہ سنت موقدہ، اس کا درجہ سنت موقدہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نکاح کی عمر کوئی بتاتا ہے، شریعت کو بتاتی ہے کہ یہ عمر ہونی چاہیے لڑکے کی اور لڑکی کی؟ پھر ایج ڈیفرنسز کچھ بتاتا ہے کہ 4 سال 5 سال 2 سال 10 سال ایج ڈیفرنس اتنا ہو؟ دیکھیں، اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، جو شریعت کی طرف سے ترغیب حاصل ہو رہی ہے، جیسے بھی میں نے مسلم کی روایت عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو دیکھا تو فوراً نکاح کی ترغیب دی، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی بھی اس میں کئی حدیثوں میں ظاہر ہوئی کہ جتنی جلدی ہو سکے انسان نکاح کر لے۔ اکثر ہمارے ہاں لڑکا بڑا ہوتا ہے، لڑکی عمر میں چھوٹی ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے؟ شریعت کے لیے پسندیدہ ہے؟ دیکھیں، اس میں بھی ایج ڈیفرنس کے سلسلے میں بھی کوئی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا آپ کی عمر مبارکہ 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی۔ اب ایج ڈیفرنس دیکھ لیں، 15 سال کا ہے پورا، بڑی ہیں اور بڑی ہیں وہ، مطلب۔ ٹھیک ہے، تو اور پھر جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا ہے تو اس وقت اعلان یعنی یہ ہجرت سے سمجھ لیجئے کہ 2-3 سال پہلے اختلاف ہے اس میں ہوا، تو یعنی جب آپ نے ہجرت فرمائی تو 53 سال کے تھے آپ، سمجھ لیں 50-51 سال، اور اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 6-7 سال کی تھی۔ ٹھیک، پھر رخصتی بعد میں۔ ہاں، یہ تو اللہ کے حکم سے تھا، لیکن یہ اس پہ کوئی خدا نخواستہ بدگمانی نہ کرے، یہ اللہ کے حکم سے تھا کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ جبریل امین ایک سبز کپڑے میں کسی کو لے کر آیا اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہیں۔ جب میں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، تھوڑا سا مطلب بدگمانی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مبتلا ہو کے، دنیا دار ہے نا تو ایک دیکھیں جی سرکار نے ایک اتنی اس سے بچی سے نکاح کیا، حالانکہ سرکار نے کبھی اپنی خواہشات نفسانی کے تابع ہو کے نکاح نہیں کیا، اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ واحد آپ کی زوجہ ہیں جو اللہ کے حکم سے آپ کے عقد میں آئیں اور کنواری ہیں۔ باقی سب کے سب جن سے بھی آپ نے نکاح کیا یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ ٹھیک ہے، لڑکے کو لڑکی خود پسند کرنے کی اجازت اور لڑکی کو لڑکا خود پسند کرنے کی اجازت شریعت دیتی ہے؟ بالکل دیتی ہے، اور سب سے افضل اور اولا صورت ہی یہ ہے کہ لڑکے کی اور لڑکی کی پسند کو فوقیت دی جائے، اس لیے کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ لیکن بچے اور بچی کو چاہیے کہ اپنے وہ والدین جو بچپن سے لے کے جوانی تک ان پر اتنے احسانات کر چکے ہیں کہ جن کا بدلہ وہ پوری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر بھی خدمت کرتے رہیں تو ادا نہیں کر سکتے، ان کو فراموش بھی نہ کریں۔
تو اس لیے جانبین سے اس میں اعتدال چاہیے. بعض اوقات بچے بے اعتدالی کا شکار ہو کے ماں باپ کو یوں نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے ان کی کوئی وقت ہی زندگی میں نہیں ہے، اور بعض اوقات ماں باپ ایسے ڈھال بن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری ہی بات ماننی ہے، تمہاری خواہش تو پوری کرنا ہی گناہ کبیرہ ہے. اس سے پھر بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے، تنازع پیدا ہوتا ہے.